वेलकम टू इंग्लिश इजी। व्यूअर्स, क्रिएटिव राइटिंग के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है, हाउ टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी। उम्मीद है कि इस सिलसिले की पहली वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। दैट वाज अबाउट हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिव राइटिंग, ईजी एंड प्रैक्टिकल वे फॉर बिगिनर्स। जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का वो स्किल है जिसे हमने, हमारे असातिज़ा ने और हमारे इम्तहानी सिस्टम ने और हमारे स्कूलों ने, कॉलेजेस ने बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज किया और हमारे बच्चों को इन क्वालिटीज़ और इनकी अहमियत से बिल्कुल ही लाइल्म रखा। तो ये सिलसिला क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए एक कोशिश है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। आइए चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग के सिलसिले की दूसरी वीडियो, हाउ टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी की तरफ। किसी भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए व्यूअर्स हमें अपने ऐसे या पैराग्राफ को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो आइए हम पार्ट वाइज देखते हैं कि अगर किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना हो तो हम कैसे बआसानी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर, माई टीचर, माई फेवरेट टीचर, द पोस्टमैन, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी पर्सनैलिटी को बआसानी डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, हमने सबसे पहले गौर करना है अपीयरेंस के बारे में कि जिसके बारे में भी आप लिखना चाहते हैं या जिसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, हाउ डज़ ही और शी लुक्स लाइक, कि वो देखने में कैसा है। जब पहली नज़र उस पर पड़ती है तो उसके कौन कौन से फीचर नुमायाँ होते हैं। इसमें हम हाइट को डिस्कस करेंगे। कुछ लोग शॉर्ट होते हैं, कुछ लोग टॉल होते हैं और कुछ लोगों की हाइट एवरेज होती है। उसके बाद हम बिल्ड का भी जिक्र करेंगे। कुछ की स्ट्रॉन्ग होती है, थिन होती है, फैट होती है। और बिल्ड के बाद हम हेयर की तरफ आएंगे। हेयर को हम कलर के लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं, जो कि ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्लॉन्ड, रेड एट्सेट्रा कोई भी हो सकता है। फिर हेयर का साइज़, लॉन्ग, शॉर्ट या जैसे भी हेयर कोई पसंद करता है। और उसके बाद हेयर की टाइप भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ के बाल स्ट्रेट होते हैं, कुछ के कर्ली होते हैं और इसी तरह किसी और किस्म के भी हो सकते हैं। उसके बाद हम एज अ होल जनरल अपीयरेंस को देखेंगे, फेस की बात करेंगे, बॉडी की बात करेंगे और ड्रेसिंग की भी बात हम कर सकते हैं। फेस भी मुख्तलिफ शेप के होते हैं, अवल शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप होते हैं, राउंड शेप होते हैं, डायमंड शेप होते हैं, वगैरह वगैरह। इसमें हम फेस कॉम्प्लेक्शन का जिक्र भी कर सकते हैं। फिर हम ड्रेसिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं। यही बातें, यही फीचर्स अब हम एक पैराग्राफ की सूरत में देख लेते हैं या मिसालों की सूरत में देख लेते हैं। मसलन, माई फ्रेंड इज़ ऑफ एवरेज हाइट, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, ही लुक्स थिन, स्लिम और फैट। इनमें से कोई भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग मसल्स एज ही गोज़ टू द जिम रेगुलरली, ऐसा भी हो सकता है। ही लाइक्स टू हैव स्ट्रेट और लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर, हिज लॉन्ग ब्लैक हेयर इज़ कर्ली और स्ट्रेट। आप हेयर के बारे में, बालों के बारे में इस तरह से भी बात कर सकते हैं। ही हैज़ शॉर्ट ब्राउन हेयर, ही हैज़ अवल राउंड और स्क्वायर फेस शेप, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, उसके मूड की बात आ गई, कॉन्फिडेंट एंड वेल ड्रेस्ड, ही ऑलवेज वियर्स अ स्माइल ऑन हिज फेस। व्यूअर्स, कोशिश की है कि लेवल बिगनर्स के नज़दीक रहे या उनसे थोड़ा सा ऊपर हो ताकि वो बआसानी इसको समझ सकें और ट्राई कर सकें। अपीयरेंस डिस्क्राइब कर लेने के बाद हम डिस्क्राइब करेंगे उस शख्सियत के, उस पर्सनैलिटी के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसमें खूबियाँ क्या क्या मौजूद हैं। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे 15 वर्ड्स जमा कर दिए हैं। इनमें से जितने आप चाहें और जो वर्ड आप चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वर्ड्स कोई हरफ आखिर भी नहीं है, आप इनके अलावा भी बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे हमारे पास ये वर्ड्स मौजूद हैं, हम इनको इस्तेमाल करके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए मुख्तसर सा जायज़ा इन वर्ड्स का ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसे शख्स को कहते हैं जो
سوشیبل ہوتا ہے، جو لوگوں سے ملتا ہے اور کانفیڈنٹلی وہ سوسائٹی میں موو کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے کانفیڈنٹ، کہ کوئی شخص با اعتماد ہوتا ہے، پر اعتماد ہوتا ہے۔ تھرڈ ون از فرینڈلی، یہ بھی ملنسار ہے، کائنڈ ہے، مہربان ہے انسانوں پہ، جانوروں پہ، ماحول پہ۔ اور نمبر 5 ہے فنی اور انٹرٹیننگ، کہ اس کی طبیعت میں مزاح موجود ہے یا مزاح کس حد تک موجود ہے۔ نمبر 6 ہاؤ مچ ہی از ریلائبل اور ٹرسٹ وردی، کہ وہ کتنا قابل اعتماد ہے۔ نمبر 7 چیئرفل، کہ وہ خوش باش ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 8 پہ آپٹیمسٹک، آپٹیمسٹک کہتے ہیں ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھنے والا، مثبت سوچ رکھنے والا شخص۔ نمبر 9 از سنسیئر، کہ وہ سنسیئر کتنا ہے اور کس کس کے ساتھ سنسیئر ہے۔ نمبر 10 ٹالرنٹ، درگزر کرنے والا، دوسروں کو برداشت کرنے والا۔ اور نمبر 11 ہے اوپن مائنڈڈ، جس کو ہم براڈ مائنڈڈ بھی کہہ سکتے ہیں، وسیع النظر یا وسیع سوچ رکھنے والا، وسیع الذہن شخص۔ نمبر 12 ہارڈ ورکنگ، وہ محنتی کتنا ہے۔ اور نمبر 13 انٹیلیجنٹ اور کلیور، اس کی ذہانت ڈسکس ہو جائے گی، اس کی ذہانت کے بارے میں بات ہو جائے گی۔ نمبر 14 آنیسٹ، کہ اس میں آنیسٹی، ٹروتھ فلنس وغیرہ کتنی ہے یا نہیں ہے۔ اور نمبر 15 ہمبل، کہ وہ منکسر المزاج ہے یا نہیں ہے۔ تو ویورس، میں نے یہ 15 ورڈز ایکسپلین بھی کر دیے تاکہ آپ کے لیے ان کو استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ تو آئیے اب ہم ان کی مدد سے اپنی ٹارگٹ پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپیئرنس ڈسکرائب کرنے کے بعد ہم پازیٹیو کیریکٹرسٹکس ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ بینگ این ایکسٹروورٹ ہی آلویز ڈرا اٹینشن آف ایوری ون، ہی ہیز اے فرینڈلی پرسنالٹی، ہی آفن کٹس jokes and makes people laugh. He is a trustworthy fellow. His friends rely on him very much. He sees through the things quickly as he is very intelligent too. He is known for his cheerful mood. تو دیکھیے 15 ورڈز کی اس لسٹ میں سے جو ورڈز مجھے لگا کہ میری ٹارگٹ پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے میں ہیلپ فل ہوں گے، میں نے صرف وہ ورڈز یوز کیے اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ پازیٹیو کیریکٹرسٹکس ڈسکرائب کرنے کے بعد ہم نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ڈسکرائب کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکرائب نیگیٹو کیریکٹرسٹکس آف اوور ٹارگٹ پرسنالٹی۔ وہ 15 ورڈز جو ہم نے پازیٹیو کیریکٹرسٹکس ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کیے تھے، ہم انہی کے اپوزٹ ورڈز لیں گے اور اپنی ٹارگٹ پرسنالٹی کے نیگیٹو کیریکٹرسٹکس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویورس، یہ کافی آسان کام ہو جائے گا کہ اگر آپ نے 15 ورڈز پازیٹیو کیریکٹرسٹکس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یاد کر لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں، ذہن میں بٹھا لیے ہیں، تو انہی کے اپوزٹ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوں گے۔ تو ان کے اپوزٹس کو ہم استعمال کریں گے نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، آن دا ادر ہینڈ ہی از ٹو سینسٹیو اباؤٹ ہز اون ایموشنز، ہز پاپولیرٹی ہیز میڈ ہم a little vain، یعنی وہ اپنے ذاتی جذبات کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہے اور اس کی شہرت نے اسے قدرے مغرور بھی بنا دیا ہے۔ he always expects to be the center of attention، اور اسی وجہ سے وہ ہر وقت ہر محفل میں یہی توقع کرتا ہے کہ وہ مرکز نگاہ رہے۔ moreover he is possessive about his personal things like his bike، watch اور موبائل فون، کہ اپنی جو اس کی ذاتی اشیاء ہیں ان کے بارے میں وہ تھوڑا سا پوزیسو ہے۔ دیٹس وائی ہی نیور شیئرز دیز تھنگس ایون ود ہز فرینڈز، اور یہی وجہ ہے کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں پوزیسو ہے تو یہ چیزیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا۔ سم ٹائمز ہی بیکمز اے بٹ پیسمسٹک دیٹ میکس ہم سیڈ، اور کبھی کبھی وہ منفی سوچ کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ ویورز، سب سے پہلے ہم نے اپیئرنس ڈسکس کی، اس کے بعد پازیٹیو کیریکٹرسٹکس ڈسکس کیے، پھر نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ڈسکس کیے، اور اب ہم اس کے ساتھ اپنا ریلیشن ڈسکرائب کریں گے، یعنی ڈسکرائبنگ یور ریلیشن شپ شو کرنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر وی ہیو نون ٹو ایچ ادر، ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سنس وین، فار ہاؤ لانگ، کب سے یا کتنے عرصے سے جانتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ پٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ یا تو ٹائم پٹ کریں گے یا کوئی ڈیوریشن پٹ کریں گے۔ پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ فرسٹ وی میٹ
ہم پہلی مرتبہ ملے تھے، کب ملے تھے، کہاں ملے تھے، کیسے ملے تھے، ان سب کے بارے میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وی آر ٹوگیدر بیکاز آپ اپنی سملیرٹیز کا ذکر کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی سملیرٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہم اب تک اکٹھے چل رہے ہیں۔ آئیے اس کو بھی ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ I have known him since my childhood. اپنے بچپن سے میں جانتا ہوں اسے۔ First we met in a playground during a cricket match. پہلی ملاقات ہماری ایک میدان میں کرکٹ میچ کے دوران ہوئی تھی۔ Our similar hobbies caused us to come together. اور ہمارے ایک جیسے مشاغل ہمیں قریب لانے کا سبب بنے۔ He likes gardening besides playing cricket. کرکٹ کھیلنے کے علاوہ اسے گارڈننگ پسند ہے۔ I also love playing cricket as well as growing plants. اور مجھے بھی انہی دونوں چیزوں سے محبت ہے، مجھے بھی یہ دونوں چیزیں پسند ہیں۔ Afterward we got admission in the same college. پھر ہم نے ایک ہی کالج میں داخلہ بھی لے لیا۔ Since then we have been together. اس کے بعد سے ہم یا اسی وقت سے ہم اکٹھے ہیں۔ But now we don't meet daily but once a week. اب روزانہ تو ہماری ملاقات نہیں ہوتی لیکن ہفتے میں ایک بار ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویورز، ہم نے اپنی ٹارگٹ پرسنالٹی کو 4 پارٹس میں ڈسکرائب کیا، تو آئیے اب ان 4 پارٹس کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیراگراف یا ایسے کیسا ہوگا۔ مسٹر ندیم از مائی بیسٹ فرینڈ. ہی از آف ایوریج ہائٹ. ہی ہیز اسٹرانگ مسلز ایز ہی گوز ٹو جم ڈیلی. ہز لانگ بلیک ہیئر از اے لٹل کرلی. ہز آئیز آر براؤن اینڈ شارپ. Most of the time he looks happy, confident and well dressed. Being an extrovert, he always draws attention of everyone. He has a friendly personality. He often cuts jokes and makes people laugh. He is a trustworthy fellow. His friends rely on him very much. He sees through the things quickly as he is very intelligent too. He is known for his cheerful mood. On the other hand, he is too sensitive about his own emotions. His popularity has made him a little vain. He always expects to be the center of attention. Moreover, he is possessive about his personal things like his bike, watch, or mobile phone. That's why he never shares these things even with his friends. Sometimes he becomes a bit pessimistic. That makes him sad. I have known him since my childhood. First, we met in a playground. Our similar hobbies caused us to come together. We both love gardening besides playing cricket. Since then, we have been together, but now we don't meet daily, but once a week. تو ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے پرسنالٹی کو پہلے پارٹ وائز ڈسکس کیا اور پھر ہم ایک پورا ایسے یا ایک پورا پیراگراف لکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت یہ جو پیراگراف کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، اٹ کنسسٹ آف 208 ورڈز، 208 ورڈز پر مشتمل ہے، لیکن آپ ڈیمانڈ کے مطابق، ریکوائرمنٹ کے مطابق اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ بس آپ ان مین لائنز کو فالو کیجئے اور کوشش کیجئے، غلطیوں سے نہ ڈریں، کوشش کریں، غلطیاں آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس پیراگراف کو ایسے کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہی 4 پارٹس ہیں، ان کو میں نے دیکھیے کلر سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم انہیں پیراگراف کی صورت میں الگ الگ کر دیں گے چاروں پارٹس کو، تو یہ ہمارا ایک ایسے بن جائے گا جو کہ 208 ورڈز پر مشتمل ہے۔ امید ہے ویورز کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بھی ثابت ہوئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب اوور چینل، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔